الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس کتاب کی تلاوت کو، یعنی قرآن مجید کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب نازل کیا گیا۔ یہاں انہوں نے سے مراد عیسائی لوگ ہیں، نصارہ ہیں۔ ترا اعینہم، تو دیکھتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو، عین کی جمع اعین ہے، تفیض من الدمع، کہ وہ آنسوؤں سے بہہ جاتی ہیں، یعنی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں قرآن مجید کی حلاوت، لذت، اور ان کے دل پر جو قرآن مجید کے الفاظ تأثر پیدا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں گداز سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یقولون ربنا، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں دین کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ آیت میں ایک موازنہ پیش کیا گیا تھا یہودیوں کا، مشرکوں کا اور عیسائیوں کا، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان سے دشمنی رکھنے کے اعتبار سے ان کا ایک تقابلی جائزہ لیا گیا تھا، جس کے مطابق یہودیوں کو اور مشرکوں کو دشمنی کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ شدید ترین قرار دیا گیا۔ الذین قالوا انا نصارا، اور اس کی 3 وجوہات بھی بیان کی گئی تھیں کہ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، کہ اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرنے میں زیادہ قریب ہیں کہ وہ ان میں علماء ہیں، ان میں فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اور عابد اور زاہد لوگ ہیں، جو تارک الدنیا درویش ہیں، جو راہبانہ لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے چلہ کشی کرتے تھے، اور دنیا کے دھندوں سے اور کاروبار سے دور جا کر اللہ کے حضور گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، ان میں عاجزی تھی، ان میں انکساری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ 3 صفات پسندیدہ تھیں، جن کی بنا پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہودیوں اور مشرکوں کی نسبت فیوریبل ریمارکس دیے ہیں۔ اور آج کی پڑھی گئی اس آیت میں بھی انہی کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور قرآن مجید ان کے اندر نرمی پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ کا ڈر ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کی گئی حبشہ کی طرف، تو پیچھے سے وفد پہنچ گیا کفار مکہ کا، اس بات کو لے کر یہ ہمارے بھاگے ہوئے ناسمجھ لوگ ہیں، تو آپ انہیں ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو فریقین کی بات نجاشی نے اپنے دربار میں سننے کے بعد مسلمانوں کو فیور دی اور ان کی دیکھ بھال کی اور ان کو اپنے ملک میں رہنے دیا، اور جو کفار مکہ کا وفد تھا اس کو نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ اس موقع پر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام جو انہوں نے پنگھوڑے میں کیا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ جو ہی یہ آیات الہی پڑھنے کی دیر تھی، نجاشی اور اس کے مصاحبین اور درباری اور علماء، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اور اسی طرح اس کے بعد 70 لوگوں کا ایک وفد بھیجا تھا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی نے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو تلاوت سن کر وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور وہ عرض کرنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ جو اس آیت میں الفاظ رقم کیے گئے ہیں، یہ انہی کا سٹیٹمنٹ ہے جو قرآن مجید نے ریکارڈ کیا ہے۔ نجاشی کو مسلمانوں سے بڑی محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی گئی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں قرآن مجید سننے کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کے اشک بار ہونے کا تذکرہ ہے کہ وہ خشیت الہی سے لبریز ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور اللہ کے حضور میں وہ خوف کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دیجئے۔ بخاری و مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ شخص کہ تنہائی میں جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں لا ترا اعینہم النار، کہ جن کی آنکھیں دوزخ کی آگ کو دیکھیں گی بھی نہیں، یعنی اس کا دھواں بھی نہیں دیکھیں گی، اور ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی۔ تو اللہ کے حضور میں آنسو بہانا اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے اور قرآن مجید کی لذت اور حلاوت اور شیرینی سے متاثر ہو کر یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے، اور یہ صفت متقین اور صفت مومنین ہے۔ انہی آنسوؤں کے قطرے کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان نہ لے آئیں، وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہم تک پہنچ گیا ہے ہم اس پر ایمان کیوں نہ لے آئیں، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے، ان یدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرما دے گا، مع القوم الصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی ان کی عیسائیوں کی دعا کا ایک حصہ ہے جو قرآن مجید نے ریکارڈ کیا۔ وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائیں گے، حالانکہ حق ہم تک پہنچ گیا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اور ہمیں امید ہے، ہمیں طمع ہے اور ہم خواہش مند ہیں اس بات کے کہ رب العالمین ہمیں بھی نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے، ہم بھی زمرہ مومنین میں داخل ہو جائیں، چونکہ مومنین وہ ہیں کہ ان المتقین فی جنات النعیم، تو نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، تو وہ بھی اللہ کے حضور جنت کا سوال کر رہے ہیں، اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بدلہ عطا فرما دیا، ثواب عطا فرما دیا ان باتوں کا جو انہوں نے کہیں، جو دعائیں انہوں نے کی، جو اللہ کے حضور وہ روئے اور گڑ گڑائے اور لجاجت کے ساتھ اور بڑی تڑپ کر انہوں نے تمنائیں، آرزوئیں اور دعائیں اللہ کے حضور میں کیں، ان کے نتیجے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کے محض کہنے کی وجہ سے ہم نے ان کو ثواب عطا فرما دیا، بدلہ عطا فرما دیا۔ نارملی قول کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو پھر ہی نتائج اس کے نکلتے ہیں، پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ عطا فرماتا ہے، مگر ان کے بارے میں فرمایا گیا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا، جو کچھ انہوں نے اعترافات کر لیے بندگی کے، ان اعترافات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب عطا فرما دیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، کیا ثواب ہے جی ان کے لیے، کہ باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک جنت نہیں، بہت ساری جنتیں، سورہ رحمان میں 4 جنتوں کا ذکر ہے، 2 سونے کی اور 2 چاندی کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں پانی کی نہریں ہوں گی، کہیں شراب طہور ہوگا، کہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور کہیں شہد کی نہریں ہوں گی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا یہ نیکوکاروں کی جزا ہے۔ محسنین، احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے خاطر اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یوں کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر یہ تصور قائم نہ کر سکے تو کم از کم یہ تصور کرے فانہ یراک، کہ وہ رب العالمین تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح احسان کا دوسرا تعلق مومنین سے ہے، انسانوں سے ہے، کہ وہ لوگوں سے رغبت رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن سلوک اور خدمت خلق کے کام کرتا ہے، تو گویا نیکوکار اللہ کے ساتھ بھی
بندگی کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت خلق کر کے لوگوں کے بھی دعائیں لے رہے ہیں، تو فرمایا یہ محسنین کی جزا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار حق کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ لوگ جہنمی ہیں۔ جحیم دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ساری زندگی انکار حق کرتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ خود اللہ کا انکار کرتے رہے بلکہ جھٹلاتے رہے احکام قرآن کو، جھٹلاتے رہے رسولوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر رہے، تو ان کا ٹھکانہ فرمایا دوزخ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔